اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسفہ اسلامی میں حرکت کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی، اور پچھلے لیکچر میں یہ بیان ہوا کہ حرکت جوہری کے حوالے سے، سبسٹینشل مومنٹ کے حوالے سے ملا صدرہ نے ایک بالکل بہترین نیا نظریہ پیش کیا اور کہا کہ ملا صدرہ کے فلسفے کا یہ ایک اہم ستون شمار ہوتا ہے۔ البتہ حرکت جوہری کے حوالے سے خود فلسفیوں میں، جو ملا صدرہ سے پہلے فلسفی تھے، ان میں اختلاف پایا جاتا تھا۔ ارسطو نے اور ابن سینا نے حرکت جوہری کو قبول نہیں کیا، اور ان لوگوں نے یہ کہا کہ اگر حرکت پائی جاتی ہے تو وہ صرف اعراض میں یعنی ایکسیڈنٹس میں پائی جاتی ہے۔ یہ ملا صدرہ تھے جنہوں نے سب سے پہلے حرکت جوہری کے وجود پر اصرار کیا، اور اس حوالے سے مفصل گفتگو کی ادلہ اپنی پیش کی۔ البتہ ملا صدرہ سے پہلے بعض دوسرے فلاسفہ اور عرفاء نے اس حوالے سے گفتگو کی تھی، اور کچھ اشارے ان حوالوں سے ہمیں ملتے ہیں، لیکن یہ ملا صدرہ تھے جنہوں نے پہلی دفعہ اس بحث کو منظم کیا، اس کو پختہ کیا اور اس کی ادلہ کو پیش کیا، اور پھر اسی حرکت جوہری کی بحث کے اوپر اپنے فلسفے میں بہت سارے نئے نظریات انہوں نے پیش کیے، اور بہت سارے فلسفی مسائل کو انہوں نے حل کیا۔ ان سے پہلے قدیم یونان کے حوالے سے بات کریں تو پچھلے لیکچر میں بھی اشارہ ہوا کہ قدیم یونان میں ڈیموکریٹس جیسے بعض فلسفی تھے کہ جنہوں نے کہا کہ حرکت پائی جاتی ہے، لیکن اشیاء کے جو جواہر ہیں جن کو ایٹم کہا جاتا ہے ان میں حرکت کے وہ منکر تھے، اور کہا ایٹم میں کوئی حرکت پائی نہیں جاتی۔ ان کے مقابلے میں ہیراکلیٹس کے بارے میں جس طرح سے بیان ہوا، انہوں نے کہا کہ اس کائنات کی ہر چیز میں حرکت ہے اور مسلسل حرکت ہے۔ ان کی وہ مثال بہت زیادہ معروف تھی کہ ہم ایک ہی ندی کے اندر 2 بار نہیں نہا سکتے۔ تو یہ جو نظریہ تھا ہیراکلیٹس کا، یہ نظریہ حرکت جوہری کا جو نظریہ ہے ملا صدرہ کا، اس کے بہت زیادہ نزدیک اور قریب ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ قدیم یونان میں بعض فلسفیوں نے حرکت کا مکمل انکار کیا ہے اور کہا اس کائنات میں کسی قسم کی کوئی حرکت پائی نہیں جاتی۔ پارمینیڈس اور زنن کے حوالے سے یہ بات ملتی ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ جو نقل و انتقال بعض دفعہ ہمیں دیکھنے میں ملتی ہے چیزوں کی، وہ در حقیقت حرکت نہیں ہے، وہ در حقیقت سکونات متتالیہ ہے ان کے بقول، یعنی ایک چیز یہاں پر ساکن ہے، پھر یہاں ساکن ہے، یہاں ساکن ہے، اس طرح سے انہوں نے اس کی توجیہ کی ہے۔ یعنی وہ نہ صرف حرکت جوہری کے منکر تھے بلکہ اعراض میں بھی حرکت کے منکر تھے، اور ہر قسم کی حرکت کا وہ انکار کرتے تھے۔ لہٰذا اس کائنات میں وہ کہتے تھے سکون ہی سکون ہے، حرکت نام کی اور تغیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ واقعاً یہ ایک عجیب بات ہے۔ اب آئیے سب سے پہلے ہم حرکت کی ایک دفعہ تعریف کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو حرکت کے جو کمپوننٹس ہیں، یعنی کسی بھی حرکت کے اندر جو لوازم اور اس کی جو لازمی چیزیں ہیں، ان کے حوالے سے ایک مختصر اشارہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ اب تک کی جو گفتگو، خاص طور پر جو پچھلا لیکچر ہمارا تھا، اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ فلسفے میں جب ہم حرکت کہتے ہیں تو کسی چیز کے اندر اس کے اندر جو پوٹینشل پائی جاتی ہے، اس کے اندر جو قوہ اور استعداد پایا جاتا ہے، اس کا تدریجی طور پر آہستہ آہستہ اپنی اس قوت سے، اپنی اس طاقت سے، اپنے اس پوٹینشل سے نکلنا اور فعلیت کی طرف، ایکچولیٹی کی طرف اس کا جو سفر ہے، اس کو حرکت کہا جاتا ہے فلسفے میں۔ یعنی ایک چیز کی جو تدریجی، اس میں جو ایک تبدیلی ہے، تدریجاً آہستہ آہستہ اس میں جو ایک تغیر آتا ہے، اس تغیر کو فلسفے میں حرکت کہا جاتا ہے۔ مثلا انسان جب گھر سے کام کے لیے نکلتا ہے، یا ایک چھوٹا پودا بڑا درخت بن جاتا ہے، درخت جب پھل دینے لگتا ہے، پھل جب اپنا رنگ تبدیل کرتا ہے اور آخر میں جا کر ایک مخصوص رنگ میں وہ پھل ڈل جاتا ہے، پانی کو جب آپ گرم کرتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ گرم ہو جاتا ہے اور ایک ایسا مرحلہ آ جاتا ہے جہاں وہ ابلنے لگتا ہے۔ تو یہ سب حرکت کی مثالیں ہیں فلسفے کے اندر۔ ان سب مثالوں کے اندر آپ کو جو تغیرات، مختلف قسم کے تبدلات، تحولات یا کہیں تبدیلیاں جو آپ کو نظر آتی ہیں، یہ در حقیقت فلسفی اصطلاح میں حرکت ہے۔ اسلامی فلسفے کی روح سے ہر حرکت میں 6 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے جسے مبدأ کہا جاتا ہے، اوریجن آف موشن، کہ جہاں سے اس حرکت کا آغاز ہوتا ہے۔ مثلاً ہماری اس مثال میں جب بندہ گھر سے نکلتا ہے اپنے کام کے لیے، کالج کے لیے، یونیورسٹی کے لیے، تو جہاں سے اس نے حرکت کا آغاز کیا، گھر سے، تو وہ خاص مقام، وہ خاص نقطہ جہاں سے اس حرکت کا آغاز ہوا ہے، وہ اس حرکت کا مبدأ ہے۔ ایک مقصد ہوتا ہے اینڈ آف دا موشن، یعنی وہ آخری نقطہ جہاں پر جا کر وہ حرکت رک جاتی ہے۔ ہماری مثال میں وہ آفس، گھر سے نکلنے کے بعد جس نے آفس جانا ہے وہ آفس، جس نے اسکول جانا ہے اسکول، یا کالج جانا ہے کالج، وہ آخری نقطہ ہے جہاں پر جا کر یہ حرکت رک جاتی ہے، لہٰذا یہ اس حرکت کا مقصد ہے۔ ایک چیز جسے فلسفے میں کہا جاتا ہے مسافت، دا کورس آف موشن،
مسافت سے یہاں مراد وہ چیز، وہ مقولہ، وہ کیٹیگری ہے جس کے اندر وہ حرکت واقع ہوتی ہے۔ مثال، جب شخص کام کی خاطر گھر سے آفس تک، یونیورسٹی تک چلا جاتا ہے تو یہاں مکان کے اندر، عین کے اندر حرکت واقع ہوئی ہے۔ پانی جب اس کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے تو یہاں اس پانی کی کیفیت یعنی اس کی کوالٹی کے اندر حرکت واقع ہوئی ہے۔ یہ تھی تیسری چیز جسے مسافت اور کورس آف موشن کہا۔ چوتھی چیز جو ہے موضوع، سبجیکٹ آف موشن ہے۔ یہاں پر سبجیکٹ آف موشن سے مراد، موضوع سے مراد وہ چیز ہے جو حرکت کر رہی ہے۔ مثلا ہماری پہلی مثال میں وہ انسان، وہ شخص ہے، یا بلکہ یوں کہیں کہ اس انسان کا بدن ہے، اس کی باڈی ہے جو حرکت کر رہی ہے، اس کو کہا جاتا ہے حرکت کا موضوع۔ اسی طرح سے دوسری مثالوں میں مثلا وہ پودا اور درخت ہے جو حرکت کر رہا ہے، یا پھل ہے یا پانی ہے جو حرکت میں ہے، بس ان چیزوں کو حرکت کا موضوع کہا جاتا ہے۔ پانچویں چیز، حرکت کا ایک فاعل ہوتا ہے، ایجنٹ آف دا موشن، یعنی ایک محرک ہوتا ہے جو حرکت ایجاد کرتا ہے۔ مثلا بدن کی حرکت کے لیے جو نزدیک ترین اس کا جو فاعل ہے وہ انسان کا ارادہ ہے، اور ارادہ در حقیقت اس کی روح کا فعل ہے۔ تو انسان کی جو روح ہے، انسان کا جو ارادہ ہے، وہ یہاں اس حرکت کا فاعل ہے۔ اسی طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب پودے کو درخت میں تبدیل کیا، یا پھل کا جو رنگ تبدیل ہوا، یا اسی طرح سے جو ہے دوسری مثالوں میں خداوند متعال ان تمام کاموں کی در حقیقت علت ہے، حقیقی جو علت ہے۔ اور فلسفے میں، اسلامی فلسفے میں یہ بات اپنی جگہ ثابت ہے کہ تمام علتوں کی جو آخری علت ہے کہ جس کی وجہ سے اس کائنات کا سارا نظام چل رہا ہے، در حقیقت وہ خدا کی ذات ہے۔ لہٰذا اس کائنات کے اندر جتنے بھی فعل و انفعالات آپ کو نظر آتے ہیں، ان سب کی جو حقیقی اور اصلی علت ہے وہ خداوند متعال کی ذات ہے، اور خداوند متعال کے علاوہ باقی جتنی چیزیں جن کو ہم فاعل سمجھتے ہیں، جن کو ہم علت اور کاز سمجھتے ہیں، وہ حقیقت میں علت معدہ ہیں، حقیقی علتیں نہیں ہیں۔ چھٹی چیز جو ہر علت میں ہر حرکت میں پائی جاتی ہے وہ ہے زمان، ٹائم آف دا موشن، یعنی ایک وقت ہوتا ہے جس وقت کے اندر، جس مدت کے اندر، جس زمان کے اندر وہ حرکت، وہ تبدیلی واقع ہوتی ہے، رونما ہوتی ہے۔ لہٰذا جب فلسفے میں وقت کی ہم تعریف کرتے ہیں، ڈیفینیشن کرتے ہیں، تو وقت کی تعریف ہی یہی کی جاتی ہے۔ وقت اور ٹائم یعنی وہ حرکت کی مقدار، یعنی وہ حرکت، اس کی مقدار جتنی بھی ہے، جتنے ٹائم میں، جتنے ڈیوریشن میں، جتنی مدت میں وہ حرکت واقع ہوئی ہے، جتنی دیر تک وہ حرکت برقرار رہی ہے، اس کو اس حرکت کا وقت اور اس کا زمان کہا جاتا ہے۔ مثلا پانی جتنی دیر میں وہ ابلتا ہے، مثلا 100 سینٹی گریڈ تک اس کو جانے کے لیے جتنا وقت درکار ہوتا ہے، وہ اس کا زمان ہے۔ ایک چھوٹا پودا جتنی دیر میں ایک درخت میں تبدیل ہوتا ہے، وہ اس کا زمان ہے۔ یہاں سے ایک اہم مطلب کی طرف ہماری توجہ جو ہے وہ چلی جاتی ہے، وہ ہے زمان کی حقیقت۔ زمان اور ٹائم کی جو حقیقت ہے وہ ہمارے لیے واضح ہو جاتی ہے۔ زمان کا تعلق حرکت سے ہے، حرکت کی مقدار کو زمان اور ٹائم کہا جاتا ہے۔ مثلا اس وقت ہم چونکہ زمین پر زندگی گزار رہے ہیں، لہٰذا زمین کی جو حرکت ہے اپنے گرد، اور پھر سورج کے گرد اس کی جو حرکت ہے، اس کو ہم نے ٹائم کے لیے ایک کرائٹیریا اور معیار کے طور پر انتخاب کیا ہے، اور اسی سے پھر ہم اپنے لیے ٹائم کا انتخاب کرتے ہیں، ہم اپنی ایج اور عمر کا اندازہ اسی سے لگا لیتے ہیں۔ تو یہ در حقیقت زمین کی حرکت ہے، اس زمین کی حرکت کو ہم نے اپنے لیے ایک معیار اور پیمانہ بنا دیا۔ تو یہاں سے یہ بات ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ زمان کی جو حقیقت ہے، ٹائم کی جو حقیقت ہے، اس کا تعلق حرکت سے ہے۔ تو لہٰذا پہلی بات یہ واضح ہو گئی۔ دوسری بات، جب ٹائم کا تعلق حرکت سے ہے تو حرکت صرف مادی چیزوں میں ہوتی ہے، جس طرح سے پہلے بیان کیا کہ حرکت اس چیز میں ہوتی ہے جس میں پہلے سے کوئی پوٹینشل موجود ہو، استعداد موجود ہو، اور مادہ ہے جس کے اندر پوٹینشل اور استعداد اور یہ خصوصیت پائی جاتی ہے جو مادہ نہیں ہے۔ یہاں سے ہم یہ نتیجہ نکالیں گے کہ جو موجودات غیر مادی ہیں، میٹا فزیکل جو ہمارے پاس ایگزسٹنس ہیں، ان میں چونکہ مادہ نہیں ہے لہٰذا حرکت بھی نہیں ہے۔ جب حرکت نہیں ہے لہٰذا ان میں کوئی زمان اور ٹائم کا بھی کوئی تصور نہیں ہوگا۔ یہ ایک انتہائی اہم مطلب ہوگا۔ پس زمان ہمارے اس عالم مادہ جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس جہان مادہ کا خاصہ ہے۔ آپ اس عالم مادہ سے نکل جائیں تو باقی جو جہان ہیں، مثلا عالم عقل ہے، خداوند متعال کا جو وجود ہے، یا فرشتوں کی جو دنیا ہے، چونکہ وہاں پر مادہ نہیں ہے لہٰذا وہاں پر حرکت نہیں ہے۔ جب وہاں کوئی حرکت نہیں ہے لہٰذا کوئی زمان وغیرہ بھی نہیں ہے۔ جنت کے حوالے سے بھی یہی بحث ہے کہ وہاں پر زمان کا کوئی وجود نہیں ہوگا،
چونکہ وہاں پر کوئی مادے کا کانسیپٹ موجود نہیں ہے۔ اگر ہم ان حقیقتوں کو سمجھ لیں تو دینی معارف کے اندر جو مختلف حقائق بیان ہوئے ہیں ان حقائق کو سمجھنے میں ہمیں بہت زیادہ مدد ملے گی، اور ان حقائق کو ہم بہتر انداز میں انشاءاللہ سمجھ سکیں گے۔ انشاءاللہ فلسفے کی ان بحثوں کو ہم آگے بڑھائیں گے اور کچھ نئی بحثوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔